جمعہ کا خطبہ چونکہ اصلاحی تربیتی ہوتا ہے اور آپ کے سامنے جو کچھ پڑھا ہے یہ بھی کسی عالم کا بنا ہوا نہیں بلکہ معصوم کا فرمان ہے۔ تو اس میں آپ نے دیکھا چند سطروں میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک اللہ وہی ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، اور دوسرا ہمیں متوجہ کیا گیا ہے کہ آپ جتنے بھی ہیں وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، موت کا ذائقہ چکھیں گے۔ گویا ہمیں احساس رہے کہ ہم کچھ وقت کے لیے آئے ہیں، مستقل نہیں آئے۔ پرانے زمانے میں تو 800 900 سال عمر ہوتی تھی، اب تو اگر کسی کی 100 سال ہو جائے تو باقاعدہ اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو 900 سال یا 1000 سال کے مقابلے میں 50-60 سال تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس لحاظ سے کہا گیا ہے کہ کچھ وقت کے لیے آپ آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نعمتیں آپ کو دے رہا ہے۔ پھر اگر آپ اللہ کے فرامین پر عمل پیرا رہے تو بڑی عزت احترام کے ساتھ قبر میں بھی آپ کے لیے بہت بڑے بڑے باغات ہوں گے، نوکر چاکر ہوں گے قیامت کے دن بھی۔ اور اگر خدا نخواستہ غلط کام ہم کرتے رہے نسترہم، پھر ہم کھینچ کر مستر کر کے ان کو جہنم کی طرف لے جائیں گے، دھکے مارتے ہوئے گویا جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ماہ رمضان میں ہم موجود ہیں، زندہ ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، غرباء و فقراء کی خدمت کر رہے ہیں، افطاریاں دے رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ اصل میں ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان بابرکت مہینہ ہے، ماہ رمضان قرآن مجید کا مہینہ ہے، ماہ رمضان قرآن حکیم کا مہینہ ہے، ماہ رمضان قرآن کریم کا مہینہ ہے، ماہ رمضان قرآن مبین کا مہینہ ہے، اور اس کو قرآن مجید کے لیے موسم بہار قرار دیا گیا ہے کہ لوگوں کے لیے موسم بہار ہوتا ہے، قرآن مجید کے لیے موسم بہار کیا ہے؟ ماہ مبارک ہے۔ اور کتنا عظیم مہینہ ہے یہ کہ ہم مہمان ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا میزبان ہے۔ ہماری عزت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، ہماری تکریم میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، اور ہم بھی بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ہمارے ساتھ بحث کرنا چاہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں، کم بات کرتے ہیں تاکہ کوئی بات غلط منہ سے نہ نکل جائے۔ اگر غیبت ہو رہی ہے تو انسان کہتا ہے کہ میں تو روزے سے ہوں، اگر بہتان باندھا جا رہا ہے تو انسان کہتا ہے کہ میں تو روزے سے ہوں۔ ویسے بھی ہمیں سورہ فرقان 19ویں پارہ میں حکم دیا گیا ہے کہ جاہلوں کے ساتھ، لڑاکے لوگوں کے ساتھ، شرارتی لوگوں کے ساتھ بحث نہ کرو، بلکہ جب بات چیت ہو رہی ہو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہو بابا سلام، آپ کام بہت زیادہ ہیں، طاقتور ہیں، میں کمزور آدمی ہوں، سلام ہے میرا، تاکہ انسان لڑائی جھگڑے میں نہ پڑے۔ اور پھر ماہ رمضان میں تو ہمیں انسان بن کر رہنا چاہیے، یعنی ہم میں جو حیوانیت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، وہ سب ختم ہو جاتی ہے، اور انسان روزہ دار ہونے کی وجہ سے وہ گویا کہ پورا انسان بنا ہوا ہوتا ہے۔ انسان کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ جی مسلمانوں کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو۔ 3 چیزیں کہی گئی ہیں کہ اگر ہم انسان ہیں تو 3 کام کرنے چاہیے۔ الاجلال فی عینی،
مسلمان بھائی کی عزت اور تکریم میری آنکھوں میں ہو اور باقاعدہ ظاہر ہو کہ میں ہر مسلمان ہر مومن کی عزت کر رہا ہوں۔ وَالْوُدُّ لَهُ فِي صَدْرِهِ، میرے سینہ میں اس کے خلاف باتیں نہ ہوں، اگر کوئی بات تھی تو معاف کر دیں۔ دیکھا نا آپ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی تھیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ والوں سے، یہ کہا تھا کہ ما اوذی نبی قط کما اوذیت، جتنی اذیت مجھے دی گئی ہے کسی کو نہیں دی گئی۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا ہے تو اس وقت کیا کہا ہے میں نے، لا تصریب علیکم اليوم، حضرت یوسف نے تو اپنے بھائیوں سے کہا تھا نا، تو انہوں نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، جب مسلمان ہیں تو عفو کا مادہ ہم میں ہونا چاہیے، مومن کی عزت ہمارے دل میں ہو اور پھر مومن کی ود ہمارے سینے میں ہو، یہ ہے اندر کا مسئلہ۔ لیکن تیسری چیز ہے المواسات فی مالہ، اپنے مال میں بھی میں ہمدردی سے پیش آؤں، یعنی یہ نہیں ہے کہ جتنا مال میرے پاس ہے میں خود ہی کھاؤں، بلکہ مومن بھائی کو بھی اس میں حصہ دار بناؤں۔ حصہ دار کس طرح بناؤں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ سیر ہو کر بیٹھ جائیں اور مومن بھوکا ہو، ایک ایسا نہ ہو کہ آپ سیراب ہوں پانی سے اور مومن پیاسا ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس لباس ہو کئی اور مومن کے پاس لباس نہ ہو، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں نوکر ہے، آپ کا مومن بھائی رشتہ دار غیر رشتہ دار نوکر رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو آپ کو چاہیے کہ کبھی کبھی اپنا نوکر اس کے گھر بھیج دیں کہ اس کے کپڑے دھوئے، اس کے لیے کھانا پکائے، اس کے لیے بستر بچھا دے۔ تو اصل اسلام یہی ہے، اصل قرآن مجید کے درس یہی ہمیں ملتے ہیں کہ انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ اس طرح ہمدردی رکھتا ہو کہ باقاعدہ ان کے لیے بھی یہ کام کرے۔ یہ فرمان تھا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا علی کا فرمان ہے اللہ اللہ فی جیرانکم، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو یاد رکھو، میں تمہیں اللہ یاد دلا رہا ہوں پڑوسیوں کے بارے میں۔ فَإِنَّهُ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ، تمہارے نبی کی وصیت تھی پڑوسیوں کے بارے میں، اتنی وصیت تھی کہ ہمیں گمان تھا ہو سکتا ہے ہماری وراثت میں پڑوسی کا بھی حصہ ہو جائے۔ اور آپ کو علم ہے کہ پڑوسی ہیں 40 گھر، ہر طرف سے بالکل لکیر کھینچے 40 40 40 40 40، پیچھے آگے ہر طرف سے 40 گھر، تو ڈھیر سارے گھر بن جائیں گے۔ ان کا خیال رکھنا، ان میں سے اگر کوئی آدمی بھوکا ہو اور ہم بہترین کھانا کھا کر سو جائیں تو کم از کم چیز ہے کہ پوری رات اللہ کی رحمت سے ہم گویا کہ خالی رہیں گے۔ تو گویا اصل بات یہی ہے کہ انسان میں ہمدردی ہو، دوسرے کا خیال رکھے، دوسرے مومنین کا بھی، خاص طور پر رشتہ داروں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مولا ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رشتہ دار دیکھیں گے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے، آپ کے بچے، آپ کی بیگم صاحبہ، آپ کی بچیاں بڑے آرام سے رہ رہے ہیں، تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں بھی کچھ حصہ دیا جائے۔ جب نہ دیا جائے، ان کی بات، ان کی حاجت پوری نہ کی جائے، تو تھوڑی سی نفرت تو پیدا ہو جائے گی، پھر نفرت بڑھتے بڑھتے ایسی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ آپ میں ایسے آدمی بھی ہیں جو امیر ہوں گے، ایسے آدمی بھی ہیں جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کم ہوتا ہے، پھر جن بیچارے کھانے پینے کا کم ہوتا ہے ان کے دل میں ایک مستقل نفرت پیدا ہو جاتی ہے امراء کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں سب کچھ ان سے چھین لیا جائے، کوئی چیز بھی ان سے نہ رکھی جائے،
اسی واسطے آپ دیکھتے ہیں نا کہ سن 70 میں جب آئے تھی حکومت نئی قائم ہوئی تھی، مشرقی پاکستان چلا گیا تھا، تو اس وقت عمرا کے حتیٰ کہ فلور مل بھی کسی کی تھی، اس پر بھی قبضہ کر لیا گیا تھا۔ دوسرا اس وقت یہی کہتے تھے 22 خاندان ہیں جو کھا رہے ہیں، تو یہ نفرت پیدا ہو جاتی۔ اس نفرت سے بچنے کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر خرچ کریں۔ خود جب بھی کوئی ضرورت مند آئے دل میں یہ خیال کریں کہ اگر میں خود اس کی جگہ ہوتا تو میرا تصور کیا تھا، اب مجھے اسی تصور کو سامنے رکھ کر اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ جب قرآن کا مہینہ ہے، ہمیں اولاً تو حکم دیا گیا ہے کوشش کریں کہ ایک دن میں ایک قرآن مجید پڑھیں۔ اگر ایک دن میں ایک قرآن مجید نہیں پڑھتے، پھر کہا گیا ہے 3 دن میں ایک قرآن مجید پڑھ دیں۔ اگر یہ آپ نہیں کر سکتے، پھر کہا گیا ہے 15 دن میں ایک قرآن مجید پڑھ دیں۔ یہ نہیں کر سکتے تو پورے ماہ رمضان میں کم از کم ایک قرآن مجید تو پڑھیں۔ اس کے لیے کوئی زیادہ وقت صرف نہیں ہوتا۔ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، جلدی پڑھنے والے، وہ تو 5-6 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، دوسرے لوگ 15-20 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں۔ اگر آرام سے پڑھنے والا ہو تو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، 40 منٹ لگ جائیں گے۔ تو 24 گھنٹے میں اگر انسان قرآن مجید کو کچھ ٹائم دے دے تو کرے۔ یہ قرآن مجید کا موسم بہار ہے، قرآن منتظر ہے ہمارا کہ ہم جب اس کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں تو آیا یہ ہمیں اٹھاتا بھی ہے یا نہیں، وگرنہ قیامت کے دن یہی قرآن ہماری شکایت کرے گا کہ ہم غلافوں میں بند دور پڑے رہتے تھے، یہ کئی دن ہمیں ہاتھ ہی نہیں لگاتے تھے۔ اب یہ قرآن، یہ لفظ ہے عربی لحاظ سے قارآ، قاف رے حمزہ، اس کا معنی ہم عام طور پر پڑھنا کہتے ہیں، لیکن لغت میں اس کا معنی ہے جمع کرنا۔ قارآ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جمع کرنا۔ ابن فارس یہی کہتا ہے۔ اسی طرح ناکہ کے بارے میں، اونٹنی کے بارے میں یہ استعمال ہوا ہے لفظ کہ اگر نر کا مادہ اونٹنی میں چلا جائے اور وہ اپنے پیٹ میں رحم میں جمع کر لے تو اس میں بھی اقرأت الناقہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح اگر ناقلہ کے، اونٹنی کے ناقہ کے پیٹ میں رحم ٹھہر جائے تو اس وقت کہتے ہیں قرأت الناقہ، ناقہ حاملہ ہو گئی۔ تو گویا کہ قرأ یقرأ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جمع کرنا۔ اب جمع کرنا سے مراد کیا ہے؟ یہ تو قرآن مجید ہے، قرأ یقرأ کہا گیا ہے، قرأ یقرأ بھی ہے، قروء بھی ہے۔ قروء اگر ہو تو وہ عورت کے جو ایام ہوتے ہیں ان کو بھی قروء کہتے ہیں، اور یہ قرآن مجید میں موجود ہے ثلاثۃ قروء، اور عورت جب پاک ہو جائے تب بھی اس کو قروء کہتے ہیں۔ تو دونوں معنی اس کے ضد ہیں، دونوں پاک ہونا اور نجس ہونا، دونوں پر قروء کا گویا کہ کیا ہوتا ہے؟ اطلاق ہوتا ہے۔ اب جمع کرنے سے مراد کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں قرآن جمع شدہ، کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں 114 صورتیں ہیں، ان کو اکٹھا ایک جگہ جمع کر کے قرآن مجید بنا دیا گیا۔ ایک احتمال یہ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ 114 صورتیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جمع سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں قصے بھی ہیں، اس میں اوامر بھی ہیں، اس میں نواہی بھی ہیں، روکا گیا ہے، وعدے بھی ہیں کہ فلاں چیز ملے گی، وعید بھی ہے، سزا کہا گیا ہے کہ فلاں چیز جھٹکا گیا ہے کہ یہ ہوگا، آیات بھی ہیں، صور بھی ہے، ان سب کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ لذا کہتے ہیں قرآن یعنی جمع شدہ۔ اس میں صورتیں بھی جمع ہیں، آیتیں بھی جمع ہیں، قصص بھی جمع ہیں، اوامر بھی جمع ہیں، نواہی بھی جمع ہیں، وعد و وعید بھی جمع ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، اور یہ بھی صحیح ہے، اس کے لیے روایات بھی موجود ہیں کہ قرآن مجید
چونکہ جتنی کتابیں جتنے صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں سب کا جامع ہے۔ جب سب کا جامع ہے تو اس کا مطلب یہ قرآن مجید کی آیتیں بھی اس کے بارے میں ہیں، اس واسطے اس کو کہتے ہیں قرآن جمع شدہ۔ تو صورتیں ہوں تب بھی قرآن ہے، اوامر نواہی وغیرہ کو لیں تب بھی قرآن ہے، جتنی کتابیں پہلے گزر چکی ہیں تب بھی وہ اپنی جگہ پر قرآن ہے۔ لذا قرآن مجید میں آیا انا علینا جمعہ و قرآنہ، اس کو جمع کرنا بھی ہمارا کام اللہ فرما رہا ہے، اس کو قرآن بنانا بھی ہمارا کام۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس کو پڑھیں تو آپ اس پڑھائی کی پیروی کریں، اسی کے مطابق چلیں۔ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اس کا بیان کرنا وضاحت کرنا یہ بھی ہمارا کام ہے۔ تو قرآن مجید بھیجنا بھی اللہ کا کام، قرآن مجید کو جمع کرنا بھی اللہ کا کام، اور رسول اللہ کو کہا گیا ہے کہ جس طرح ہم نے کہا ہے اسی کے مطابق قرآن مجید پڑھیں۔ ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ جیسے اللہ فرماتا ہے اس کے مطابق پڑھیں، اور اس کی بیان اس کی وضاحت یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارا کام ہے۔ اسی واسطے قرآن مجید کی کبھی ایک آیت کو لے کر نتیجہ نہ نکالیں، بلکہ اس مضمون کی جتنی آیتیں ہیں 5 6 7 ان کو اکٹھا کر لیں، پھر اور نتیجہ نکلے گا۔ اس کو کہتے ہیں قرآن مجید کی تفسیر بالقرآن، قرآن مجید کے ساتھ اس کی تفسیر۔ تو گویا نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن مجید جمع شدہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اس کا جمع کرنا بھی ہمارا کام، قرآن بنانا بھی ہمارا کام، پڑھنا ہمارا کام، آپ اس کی اتباع کریں، بیان کرنا ہمارا کام، تو ہمارے کئی بڑے بڑے برادران اہل سنت بھی اس کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی میں ہی قرآن مجید جمع ہو گیا تھا، نہ یہ کہ بعد میں فلاں نے جمع کیا ہے فلاں نے جمع کیا ہے، یہ سب باتیں ہیں۔ ان کی زندگی میں ہی قرآن مجید جمع کیا گیا تھا، جمع ہو چکا تھا۔ اسی واسطے ہر ماہ رمضان میں جبرائیل تشریف لاتے تھے اور حضرت حضور قرآن مجید کا اس کے ساتھ مذاکرہ کرتے تھے۔ تو جمع تھا، جتنا جمع ہو جاتا تھا اس کے مطابق مذاکرہ کرتے۔ جب آخری رمضان آیا کہ سفر میں یا ربیع الاول میں حضور اس دنیا سے چلے گئے، اس دفعہ جب جبرائیل آئے ہیں تو 2 دفعہ مذاکرہ ہوا ہے، تو حضور سمجھ گئے کہ یہ میرا آخری ماہ رمضان ہے۔ تو آخری ماہ رمضان قرآن مجید آ چکا تھا، چند آیتیں بعد میں آئی ہیں، تو گویا قرآن مجید رسول اللہ کے زمانہ میں ہی جمع شدہ تھا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ قرآن مجید ہے قارئ یقرأ قراءۃ، قرآن سے اس کا معنی ہے جمع ہونا۔ تو قرآن مجید کو چونکہ جمع کیا گیا ہے اس واسطے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن مجید یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ تو اب عبرانی زبان کا لفظ ہو تو یہ فعلان کے وزن پر ہے، اس کا معنی ہے اعلان کرنا۔ جیسے آپ اعلان نہیں کرتے، اس کا معنی گویا کہ کیا ہے؟ اعلان کرنا۔ چنانچہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کیا مطلب؟ اپنے خالق اور پالنے والے کے نام کا اعلان کر دیں۔ یہ بھی کوئی غلط نہیں، اس لیے کہ جب چوتھی سورت نازل ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے یا ایھا المدثر، اے مدثر، کمبل اوڑھنے والے کیا کریں؟ یا ایھا المدثر، قوم قیام کر، کھڑا ہو جا، لیٹا نہ رہے، فانذر، تمام انسانوں کو خبردار کرو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی پالنے والے کی کبریائی بیان کرو۔ تو یہی مطلب جو اقرأ بسم ربک میں تھا اس کو گویا کہ یہاں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو گویا یہ قرآن ہے پڑھنے کے لیے، قرآن ہے جمع شدہ، قرآن مجید میں تمام کائنات کا علم موجود ہے۔
ہمیں چاہیے کہ جب ہم پڑھیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں، تو تب بھی حقیقتاً یہ قرآن مجید ہمارے لیے گویا کہ کیا ہوگا، مفید ہوگا۔ اب قرآن مجید، ہم انسان ہیں، مسلمان ہونا صرف نہیں، ہر کسی کو قرآن مجید ایک حکم دے رہا ہے، وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ یہ سورہ اعراف ہے جس کا نمبر 39 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے آپ کی طرف، یعنی ہمیں کہہ رہا ہے آپ لوگوں کی طرف جو نازل کیا گیا ہے اسی کی اتباع کرو، اسی کی پیروی کرو، اپنی طرف سے نئے نئے ولی امام بنانے کی کوشش نہ کرو۔ تو ہم اگر انسان ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی اتباع کریں، اپنی طرف سے نئے آدمی جو ہے وہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ تو عموم کہا گیا تھا نا، ہمیں بھی کہا گیا ہے، رسول اللہ کو بھی کہا گیا ہے، لیکن دوسری جگہ سورہ یونس جس کا نمبر 51 ہے نزول کے لحاظ سے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ، اے میرے حبیب آپ کی طرف جو وحی آئی ہے اسی کی پیروی کریں۔ ہمیں بھی کہا گیا تھا نا جو نازل کیا گیا اس کی سب پیروی کرو، رسول اللہ کو بھی کہا گیا ہے کہ جو وحی آئی ہے آپ کی طرف اس کی پیروی کرو، وَاصْبِرْ۔ نئی چیز جب بھی آئے تو لوگ مخالفت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیوں آج تک نہیں ہوا، یہ آج کیوں ہو گیا ہے؟ تو بارہا سمجھایا گیا ہے رسول اللہ کو آپ صبر کریں۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں سب کا یہی حال تھا، سب کو یہ لوگ مجنون بھی کہتے تھے، کذاب بھی کہتے تھے، ان پر اشکالات وغیرہ بھی کرتے تھے۔ آپ دل تنگ نہ ہوا کریں، بلکہ یہ کوشش کریں کہ ان کی باتوں پر صبر کریں اور اپنے کام سے کام رکھتے جائیں۔ اب جب ہم مسلمان ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے جو قرآنی حکم ہے، اپنے تمام معاملات میں اسی حکم کو جاری رکھو، نئے نئے احکام، نئے نئے چیزیں اپنی طرف سے لانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ قرآن مجید میں ایک ہی جگہ سورہ انعام 55 نمبر ہے، نزول کے لحاظ سے 3 لفظ ذکر کیے گئے ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے نازل شدہ حکم کو پر عمل نہیں کرو گے، ایک جگہ کہا گیا ہے کافر، ایک جگہ کہا گیا ہے ظالم، ایک جگہ کہا گیا ہے فاسق۔ اگر آدمی جو ہے وہ نہیں جانتا، پتہ نہیں ہے، غلطی سے کہا ہے تو فاسق تو بہرحال ہو جائے گا کہ کیوں قرآن مجید کا علم حاصل نہیں کیا۔ اگر جانتا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے تب نہیں مان رہا، پھر پکا کافر ہے۔ تو گویا کہ اللہ کا جو حکم نازل ہوا ہے اسی کے مطابق زندگی بسر کرو گے، وگرنہ کافر کہلاؤ گے۔ کیا کسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ قرآن مجید کے احکام میں تبدیلی کرے؟ خواہ وہ پاکستان ہو، سعودی عرب ہو، ایران ہو، اپنے ملک میں ایسا کوئی قانون بنائے جو قرآن مجید کے خلاف ہے اور کہے کہ وہ پرانے زمانے کا قرآن مجید تھا، ہم نے آج کل کے زمانہ کے مطابق، آج کل پڑھا لکھا زمانہ ہے، ہم نے تبدیلی کر دی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے لا مبدل لکلمات اللہ، کسی کو حق نہیں ہے کہ اللہ کے کلمات میں تبدیلی کر سکے، ترمیم کر سکے، نئے زمانے کی وجہ سے، اپنے پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ ہمیشہ ایک ہی خدا کا کہتے ہیں، کبھی اور بھی کوئی بات کر دیا کریں، تو اس وقت حضرت نے ارشاد فرمایا میری طرف جو وحی آتی ہے اسی کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور مجھے حق نہیں ہے کہ میں اللہ کے کلمات میں تبدیلی کروں۔ اور اس کے ساتھ عجیب بات کہی گئی ہے انی اخاف ان عصیت عذاب ربی یوم عظیم، مجھے خوف ہے کہ میں اگر اللہ کی نافرمانی کروں گا تو اللہ کا بڑا عذاب مجھے پہنچے گا۔ تو جب اللہ کو بڑا عذاب ملتا ہے، رسول اللہ کو،
اللہ کی طرف سے تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری تو کوئی حالت نہیں ہوگی۔ لذا اللہ کے کلمات کی ابدلہ من تلقاء نفسی، مجھے حق نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے تبدیلی کر سکوں، چونکہ امامت کا سسٹم ختم ہو گیا ہے۔ نیا سسٹم جب شروع ہوا تو انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں، اپنی مرضی سے تبدیلیاں کی ہیں، ہر چیز میں انہوں نے تبدیلی کی ہے، بہرحال ان کی مرضی۔ لیکن جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے وہ ہمیں درس دے رہا ہے کہ تمہیں تبدیلی کرنے کی کوئی بات نہیں۔ اب پوری دنیا ایک طرف اکٹھی ہو گئی ہے، جیسے آپ کے انتخابات ہوئے ہیں، انتخابات میں ایک آدمی کو زیادہ ووٹ مل گئے ہیں، ایک آدمی کو کم مل گئے ہیں، جس کو زیادہ ووٹ ملے ہیں وہ کامیاب ہو گیا ہے، جس کو کم ملے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوا۔ اب پوری پاکستان کی جمعیت متفق ہو جائے کہ فلاں حکم اس طرح ہونا چاہیے، یا پوری دنیا کے مسلمان متفق ہو جائیں کہ یہ حکم اس طرح ہونا چاہیے، یا پوری دنیا کے انسان متفق ہو جائیں کہ یہ حکم اس طرح ہونا چاہیے، تو کیا پھر قرآن مجید کے حکم میں ہم تبدیلی کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا ہے ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اے میرے حبیب اکثریت زمین کی آپ کو جو کچھ کہہ رہی ہے، اگر آپ کو اس کی اطاعت کریں گے، یضلوک، یہ آپ کو اللہ کے راستہ سے گمراہ کر دیں گے، آپ کا راستہ بھٹک جائے گا، آپ نے صرف اور صرف اسی راستے پر چلنا ہے جو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو گویا تمام کائنات مل کر بھی قرآن مجید کے کسی حکم میں تبدیلی نہیں کر سکتی۔ یہی قرآن ہمارا دین ہے، یہی قرآن ہمارا اسلام ہے۔ ماہ مبارک میں اس کا نزول ہوا ہے۔ قرآن مجید بابرکت ہے، قرآن مجید شفا ہے، قرآن مجید رحمت ہے، قرآن مجید ہادی ہے، قرآن مجید نور ہے۔ ہمیں اسی کے مطابق چلنا ہوگا، اپنی طرف سے کوئی ایسا کام ہم نہیں کر سکتے جو گویا اس کے مخالف ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیفے بھی بھیجے، تورات بھی بھیجی، زبور بھی آئی ہے، انجیل، قرآن مجید بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے یہ کتابیں نازل کی ہیں، اپنے اپنے زمانے میں یہ کتابیں ہدایت تھیں، اپنے اپنے زمانے میں یہ کتابیں رحمت تھی۔ آج کا قرآن ان کتابوں کی تعلیمات کا جو صحیح ہیں، جن میں تعریف نہیں ہوئی، باقاعدہ تصدیق کرتا ہے کہ یہ کتابیں یہ کہا کرتی تھی۔ اور پھر یہ قرآن مجید مہیمنن علیہ ہے، ان تمام کتابوں کا جامع بھی ہے اور ان تمام کتابوں کا مہیمن سربراہ بھی ہے، سرپرست بھی ہے۔ لذا آپ نے اسی قرآن مجید پر عمل کرنا ہے۔ آج کل کے زمانے میں اپنے تورات یا انجیل ان میں سے کسی پر عمل نہیں کرنا۔ خوب صرف یہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو اتنی بڑی کتاب میں نے بھیجی ہے، 6000 سے زیادہ آیات اس میں موجود ہیں، صفحات بھی اس کے 1000 کے لگ بھگ ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کے طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف پیدا ہو جاتا، لیکن قرآن مجید کے تمام امور ایک ہی جیسے ہیں، ان میں کسی قسم کا اختلاف نہیں۔ لذا یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَاخْتَلَفُوا، تو ایسی صورت میں پھر اختلاف کثیر اس میں ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ اے انسان، اگر کسی مسئلے کے بارے میں آپ کا اختلاف ہو جائے، لڑے نہیں، جھگڑے نہیں، قرآن مجید کی طرف رجوع کریں، قرآن مجید کا جو حکم ہو اس سے آپ کا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ لذا ارشاد فرمایا گیا ہے وَمَا اخْتَلَفْتُم مِّن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَا اخْتَلَفْتُم فِيهِ مِّن شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں آپ اختلاف کریں تو ایسی صورت میں اللہ کا حکم جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا، اسی کے مطابق چلیں، یہ آپ کے لیے ہر صورت میں ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا اللہ قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں، ہمیں تو کوئی احکام وہاں سے بہت کم ملتے ہیں، پوری طرح ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آپ کی سمجھ کا قصور ہے، آپ نے قرآن مجید کی طرف توجہ نہیں کی،
آپ نے قرآن مجید تدبر نہیں کیا، آپ نے عقل سے کام نہیں لیا، جلدی جلدی پڑھ جاتے ہو، آپ نے قرآن مجید میں فکر نہیں کیا۔ اگر قرآن مجید میں فکر کرتے، عقل سے کام لیتے، 49 آیتیں ہیں جو ہمیں کہتی ہیں عقل سے کام لو، یہ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ 19 آیتیں ہیں جو ہمیں کہتی ہیں فکر کرو، فکر کیوں نہیں کرتے؟ 4 آیتیں ہیں جس میں تدبر کا کہا گیا ہے، 336 آیتیں ہیں جس میں نصیحت حاصل کرنے کا کہا گیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر اس میں آپ تدبر کرتے، غور و فکر کرتے، کوئی چیز معلوم نہ ہوتی تو میں نے جو اساتذہ معین کیے ہیں رسول اعظم اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی طرف رجوع کریں گے۔ تبیانا لکل شیء نزلنا علیک الکتاب، اے میرے حبیب ہم نے قرآن مجید آپ کی طرف نازل کیا ہے تبیانا لکل شیء، یہ بیان نہیں بلکہ واضح بیان ہر چیز کا اس کے اندر موجود ہے۔ یہی قرآن مجید ہدایت ہے، یہی قرآن مجید رحمت ہے، یہی قرآن مجید خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔